تو میت پر نوحہ و ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دفعہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریض ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ لیے ہوئے ان کو عیادت کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اندر تشریف لائے تو ان کو بڑی سخت حالت میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو ان کے گرد آدمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا ختم ہو چکے؟ کوشچن مارک، سوالیہ طور پہ فرمایا کہ ختم ہو چکے؟ تو بطور مایوسی یا حاضرین سے پوچھنے کے طور پر آپ نے یہ بات فرمائی تو لوگوں نے عرض کیا نہیں ابھی ختم نہیں ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ حالت دیکھ کر رونا آ گیا۔ جب اور لوگوں نے آپ پر گریہ کے آثار دیکھے تو وہ بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر تو سزا نہیں دیتا، کیونکہ اس پر بندے کا اختیار و قابو نہیں ہے۔ کوئی اپنی آنکھ سے آنسو نکال ہی نہیں سکتا، مطلب کوشش کر کے بھی نہیں نکال سکتا، اللہ کے حکم سے آنسو آ جاتا ہے۔ اور دل جو ہے اس کی اداسی بھی اس کے قابو میں نہیں ہوتی، بس اداسی ایک دم سے آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ کیونکہ بندے کا اس پر اختیار و قابو نہیں ہے، پھر زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کی غلطی پر یعنی زبان سے نوحہ و ماتم کرنے پر سزا دیتا ہے۔ تو بس کیا کرنا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنے اور دعا استغفار کرنے پر رحمت فرماتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، معرف الحدیث کی یہ حدیث ہے کہ کیا کرنا ہے، آنکھ سے آنسو بھی ٹپک سکتا ہے، ٹپکنے دیجئے، دل کا دکھی ہونا بھی لازم ہے، دکھی ہونے دیجئے، لیکن زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہ نکلے کہ اللہ کی ناراضگی ہو جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان کے شوہر ابو سلمہ کی وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بند کیا اور فرمایا جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے تو بینائی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس لیے موت کے بعد آنکھوں کو بند ہی کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر ان کے گھر کے آدمی چلا چلا کر رونے لگے۔ رنج اور صدمے کی حالت میں ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلنے لگی جو خود ان لوگوں کے حق میں بد دعا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنے حق میں خیر اور بھلائی کی دعا کرو، اس لیے کہ تم جو کہہ رہے ہو ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا درجہ بلند فرما، اور اس کے بجائے تو ہی نگرانی فرما کہ ان کے پسماندگان کی، اور رب العالمین بخش دے ہم کو اور اس کو اور اس کی خبر کو وسعت اور منور فرما۔ یعنی میت کے لیے آنسو بہانا جائز ہے، آنسو بہائے جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہنا اور اللہ کی قضا پر راضی رہنا مسنون قرار دیا۔ تو یہ بات ہے کہ گریہ چشم اور غم دل کے منافی نہیں ہیں۔ آدمی رو سکتا ہے، آنکھ بہہ رہی ہے، اس کے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ راضی بقضاء الہی تھے اور سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ اس کے باوجود اپنے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کی جب موت ہوئی ہے، جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو شفقت اور محبت کے باعث رقت آ گئی، آنسو آ گئے، مگر اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور شکر سے ان کا قلب بھرا ہوا تھا اور زبان ان کے ذکر اور حمد میں مشغول تھی۔ میت کا بوسہ لینا کیسا ہے، ایک بات کو یاد رکھیے کہ میت کا جو ہے وہ محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا اور روئے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا تھا۔ تو آج کل بوسہ تو لے سکتے ہیں، والدین ہیں، والدین دنیا سے جا رہے ہیں ان کا لے لیں، اور بہن ہے، بھائی ہے، اس کا لے لیں، لیکن یہ نہیں کہ سیلفی بنانا شروع کر دیں۔ آج کل تو المیہ یہ ہے نا کہ ہر چیز کی تو تصویر فیس بک پر لگانی ہے، انسٹاگرام پر پوسٹ شیئر کرنی ہے، یا اسٹریکس بنانی ہے، اسٹریکس بھی بنتی ہے نا اب تو۔ ایک اللہ معاف کرے، ایک بچی کا تو مجھے یہ تک پتہ چلا تھا کہ وہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اسٹریک بنانا نہیں بھولی، کیونکہ اسٹریک اگر ایک دن کا گیپ ہو جائے تو پتہ نہیں کیا ڈیلیٹ ہو جاتی، کیا ہو جاتی، ہمیں تو خیر ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے۔ تو بوسہ لینے کی حد تک تو ٹھیک ہے بات، لیکن یہ نہیں کہ اس کو فیس بک پر پوسٹ کیا جائے اور میت کی شکلیں جو ہیں سب جگہ پوسٹ کی جائیں۔ یہ اس میں ذرا توجہ کریں، تدبر کریں، اور جو لوگ کر رہے ہوں ایسا ان کو منع کریں۔ کیا ہوگا، رشتہ ختم ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نیکی کا کام چلا جائے گا وہاں تک، برائی سے روکنے والے بن جائیں گے۔ ایمان کا کمزور ترین درجہ جو ہے نا وہ دل میں برائی کو برا سمجھنا ہے۔
اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکیے، اور ورنہ دل سے برا سمجھیے، ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے، جس کام کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں وہ کام کرنے والے ہم بن جائیں۔